غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ عزیزان گرامی، نور کے ان پیکروں کے لیے پروردگار عالم اپنی بیوی اپنے حبیب کے جانے کے بعد فاطمہ زہرا کے لیے اس بات کا خیال رکھے کہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں۔ پروردگار جنت سے حوروں کو بھیج دے، جنت سے خرماؤں کو بھیج دے، پروردگار جنت سے تحفوں کو بھیج دے کہ میرے رسول کی بیٹی گریہ نہ کرے، اس کا گریہ تھم جائے۔ اور اہل مدینہ کا حال یہ ہو کہ مولا کائنات سے فرق ہے کہ یا علی زہرا سے کہہ دیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ میں اس میں نہیں آتا عزیزان گرامی میں شہزادی کے کن مسائل کا تذکرہ کروں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا میں مجھے کچھ باتیں کرنا تھی، نہیں کر پایا، شاید کل کی آخری مجلس میں کر پاؤں اس حوالے سے باتیں، لیکن آج میں اسی جملے کو مستعار لے کر مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان، بات یہ ہے کہ صاحبان ولایت وہ ہوتے ہیں جن کے الفاظ میں پروردگار تاثیر رکھ دیتا ہے، جن کے الفاظ طاقتور ہوتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں بظاہر لیکن وہ ہمارے اور آپ کی طرح سے الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ حقیقتوں کے پابند ہوں۔ حقیقت اپنی جگہ مستحکم ہے، ہمارے منہ سے الفاظ نکلے صحیح تھے تو سچ بولا جائے گا ورنہ جھوٹ سمجھا جائے گا، حقیقت اپنی جگہ مستحکم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، جس طرح خدا اپنے بارے میں کہتا ہے نا کہ خدا کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار بھی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی بات وہاں پر آتی ہے جہاں حقائق الفاظ کے محتاج نہ ہوں، حقیقت اپنی جگہ پر مستحکم ہو۔ یہ صاحبان ولایت لوگ ہیں، یہ اس عظمت پر ہیں کہ جن کے الفاظ تاثیر رکھتے ہیں۔ لہذا میں نے کل بھی کہا تھا کہ شہزادی اگر بچوں سے کہہ دیں یخاط لکما انشاءاللہ، بچوں تمہارے کپڑے بھی سل جائیں گے انشاءاللہ اگر پروردگار نے چاہا۔ خود بی بی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یخاط لکما تمہارے کپڑے سل جائیں گے، لیکن بی بی نے کہہ دیا۔ میں اس روایت کو دوبارہ جا کے پڑھ رہا تھا، مجھے ایک لفظ نظر آیا اور مجھے اس لفظ نے بڑا متاثر کیا، میری آنکھوں میں خدا گواہ کے آنسو آ گئے۔ جناب جبرائیل جب آئے ہیں اس کے بعد لباس کو لے کر، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم کیوں یہ لباس لے کر آئے ہو؟ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زہرا کی زبان سے نکلا تھا یخاط لکما انشاءاللہ، زہرا نے کہا تھا بچوں تمہارے کپڑے سل جائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار نہیں چاہتا تھا، یہ لفظ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، کہ زہرا کی تکذیب کی جائے۔ خدا کو پسند نہیں تھا کہ زہرا پر یہ انگلی اٹھے کہ تیری زبان سے کذب نکلا بس۔ پروردگار نے کائنات کو سسٹم کو چینج کر دیا زہرا کے الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے۔ اب مجھے یقین سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، کیا زہرا پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر فریاد نہیں کریں گی؟ بابا رسول اللہ میں جب گھر میں آتی تھی آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، بابا اب وہ بیٹی تیری بارگاہ میں آئی ہے جو دربار میں گئی تھی، کھڑی رہی، گھنٹوں کھڑی رہی، کسی صحابی نے نہیں کہا رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی بیٹھ تو جا کم از کم۔ کیا فریاد نہیں کرے گی بابا میں دربار سے ہو کر آئی، بابا میں نے علی کے حق کا اثبات کرنے کے لیے فدق کا بہانہ بنایا تھا، میں نے فدق مانگا تھا، میں نے آپ کا ورثہ مانگا تھا، بابا مجھ سے گواہ مانگے گئے، میری باتوں کو جھٹلا دیا گیا، میری گواہیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ بابا بہت ہی برادر عزیز کا یہ جملہ چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں مسلسل، میرا دل چاہ رہا مصائب میں اس جملے کو پڑھوں۔ وہ بی بی کے جس سے اپنی رسالت کی تصدیق کروانے کے لیے مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اکرم لے کر گئے تھے، اور وہاں شہزادی یہ بولنے کے لیے گئی تھی کہ ہم سچے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ نصارہ نے سنا نہیں تھا، دیکھا تھا اور مان لیا تھا، نہ جانے اس بیوی پر کیا مصیبت کا وقت آ گیا، دربار میں اسے کھڑے رہ کر قسم کھا کر کہنا پڑا خدا کی قسم فاطمہ زہرا جھوٹ نہیں بولتی۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی۔ ایک جملہ مجھے کربلا کا پڑھنے دے، میں مصائب پڑھوں گا شہزادی کونین کے، میرا دل چاہ رہا ہے جب اس منزل پر آتا ہوں میری نگاہوں میں منظر آتا ہے ذرا گرامی، میں کیسے کہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا ہے، آج چاہتا ہوں پھر عرض کروں۔ مصائب میں یہی بی بی کی شہادت کے ایام میں، آج رات ہے کل رات ہے نہیں پتہ، شاید آج شہادت کی رات ہو، کئی ساری جگہوں پر آج آخری مجلس ہو رہی ہے۔ بی بی کو پرسا دے، پیغمبر اکرم کو پرسا دے، زمانے کے امگاؤں کو پرسا دے، دعا مانگے خدایا ہم زندہ رہیں، پھر شہزادی کے فرش عزا پر آئے۔ مرزا شیرازی بہت بڑا نام ہے تاریخ مرجعیت میں، آیت اللہ خوئی سے پہلے کے دور کے اصحاب میں، علماء میں سے، بزرگان میں سے، بہت بڑے مراجعین میں سے۔ اور مرزا شیرازی ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے مراجعین بطور خاص، ان کی عقیدت اہل بیت اطہار سے خدا کی قسم عزیزان گرامی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مراجعین کی جو محبت اہل بیت اطہار سے شہزادی کونین سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کس انداز سے ہم نے ان بزرگان کو اہل بیت کے مصائب میں تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرزا شیرازی کا طریقہ تھا سال کے 365 دن جب بھی درس ہوتا تھا، درس خارج، پہلے مصائب پڑھواتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے ممبر پر، 100 150 200 شاگرد ہوتے تھے، سارے کے سارے علماء، سارے کے سارے صاحب امامہ، کسی ایک سے کہتے تھے کھڑا ہو درجہ مصائب پڑھ، وہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ مصائب پڑھتا تھا۔ جب تک مصائب نہ ہو، جب تک گریہ نہ ہو، درس کا آغاز نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اب جب روزانہ رسمی طرح کے مصائب، کتنے مصائب انسان پڑھے گا، کوئی بہت زیادہ گریہ نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مصائب پڑھنے والا بھی بڑے آسان لے کر مصائب پڑھ رہا ہے۔ اس نے مصائب میں جملہ پڑھا، ایک جملہ اس نے پڑھا، بس وہ جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر مجھے مصائب مکمل کرنے مجھے موقع دیجیے گا۔ اس نے جملہ پڑھا، جیسے اس نے جملہ پڑھا مرزا شیرازی چیخ مار کر اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے جملہ شہزادی زینب کبریٰ کے بارے میں پڑھا۔ کہتا اس نے جملہ پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد۔ اب یہ عربی زبان کا جملہ ہے، آپ ترجمہ سمجھ گئے، آسان سی عربی ہے، کوئی مشکل عربی نہیں ہے۔ دخلت زینب علی ابن زیاد، یعنی علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ اس نے جملہ کہا، مصائب تھے، گریہ نہیں ہوا۔ مرزا شیرازی نے اس کو روکا، چیخ مار کر اپنے مقام پر کھڑے ہوئے، سامنے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہا پہلے جملے کا حق ادا کرو ورنہ میں آگے نہیں پڑھنے دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ علی کی بیٹی ابن زیاد کا دربار۔ یہ جملہ میں خود بیٹھا ہوا تھا درس خارج میں، آیت اللہ وحید خراسانی نے واقعہ سنایا، ہم سب گریہ کر رہے تھے جس طرح آپ رو رہے ہیں، ہم رو رہے تھے، استاد پڑھ رہے تھے، ہم رو رہے تھے۔ استاد کہتے ہیں یہ جملہ اس ذاکر کا تھا، اس عالم کا تھا جو مرزا شیرازی کے سامنے پڑھ رہا تھا، اور مرزا شیرازی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ پھر آقا وحید خراسانی کہتے ہیں ایک جملہ میں تمہارے سامنے پڑھ سکتا ہوں، پڑھتا چاہتا ہوں، برداشت کر سکو تو کر لینا۔ اور خدا کی قسم جملہ یہ تھا، دخلت فاطمہ علی ابی بکر۔ رسول اس دنیا سے رخصت ہو، رسول کی بیٹی پر اتنا وقت آ جائے اسے گھر سے نکل کر دربار میں جانا پڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن ایک جملہ شہزادی زینب کی طرف سے ماں فاطمہ زہرا کی خدمت میں کہنے کا دل چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں شاید زینب نے کہا ہوگا اماں، ہاں اماں تم بھی دربار میں گئی تھی، میں بھی دربار میں جا کر آئی اماں، لیکن ایک بات ہے اماں، جب تو دربار میں گئی تھی شرابی کا دربار تو نہیں تھا۔ مطلب مجھ میں ہمت نہیں ہے، بس جملے ختم، آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ اماں جب تو دربار میں گئی تھی شرابی کا دربار تو نہیں تھا، شطرنج کی بساط تو نہیں تھی، تیرے گلے میں رسی تو نہیں تھی، اماں تیرے سر پہ ردا تو موجود تھی، تیرے سامنے دشت میں بھیا حسین کا سر تو نہیں تھا۔ اماں جب زینب گئی دربار میں شرابی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، رسول کے نواسے کا سر دشت میں رکھا ہوا تھا، زینب بے ردا تھی، گلے میں رسی تھی، بیمار کے گلے میں توقع خاردار تھا۔ ابا تیری زینب بلاتی تو کس کو بلاتی؟ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا
نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لہت پر